اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، اے محبوب آپ ارشاد کر دیں اہل ایمان کو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے النظرۃ الاولی والثانیۃ علیک، فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے چونکہ اس میں تیرا قصد نہیں ہے۔ اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہو۔ تو پہلی نظر کی معافی دی گئی کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو جہاں انسان کی جہاں کمزوری ہے، جہاں اس کی بے اختیاری ہے، وہاں چھوٹ دے دی گئی۔ لیکن اس کے بعد اگر اس نظر کا تسلسل برقرار رہتا ہے یا پھر دوسری نظر کوشش کر کے دیکھتا ہے اور تعاقب کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہے۔ اور وہ آنکھ جو غیر محارم کو دیکھتی رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھرتی جائے۔ اور 3 آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہوگی، صرف 3 آنکھیں ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں اور جو نہیں رو رہی ہوں۔ ایک وہ نظر جو غیر محارم کی طرف دیکھنے سے بچی، دوسری وہ نظر جو اللہ جل شانہ کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہے، پہرا دیتی رہے، سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہے، اور تیسری وہ نظر، وہ آنکھ کہ خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے۔ تو فرمایا یہ 3 آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی ہوں۔ تو اپنی نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے گا۔ تو فرمایا وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں اور وہ بھی حضور کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں، تم نابینا تو نہیں ہو۔ یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں، جب موت طاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مرد دیکھتے ہیں، تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو وہ اس معاملے میں سخت متفکر رہا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے حبشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ انہوں نے کھجور کی 4 شاخیں منگوائیں اور پھر چارپائی کے 4 پایوں کے ساتھ باندھ دی اور ان کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ میں نے یوں حبشہ کے اندر دیکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اتنا خوش ہوئی،
اس بات پر کہ یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے. تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سبق اور درس دیا گیا. اور سیدہ فاطمہ زہرا تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا اور جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جلوہ میں میدان حشر سے گزریں گی تو ایک دم آواز آئے گی، یا معاشر الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. تو اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا کہا جائے گا چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ اعزاز و تکریم عطا فرمائے گا. حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے. احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے، یعنی اپنے چہرے کو ننگا رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر سامنے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تو نظر کی حفاظت کرنا ہے. وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کف بصر کی عادت پڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا، لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ، وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے، اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا، تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ سکے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، بلکہ مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی، حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی. تو میں پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو. اب ام المومنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی. ایک تو یہاں حضرت ام المومنین کا عقیدہ سمجھیے، اور دوسرا حیا کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ قبر میں ہیں اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر، لیکن فرمایا اس کے باوجود میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آیا کرتی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا. فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. ابھی بندہ 500 سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اقبال نے کہا تھا نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، کہ میری قوم کی حالت یہ، آج سے 60-70 سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں
وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سج کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ۔ تو نوجواناں چو زناں مشغول تن، اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں، جوان ہیں، وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی پیروی کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی پیروی کریں۔ جوانوں کو بوڑھوں کے نقوش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن بوڑھوں کو جوانوں کے نقوش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے بڑھاپے کا حیا ہونا چاہیے۔ اگر بوڑھا بھی ہو گیا اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی، لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدبختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ تو اقبال کہتا ہے نوجواناں چو زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشموں شوخ بینو خردہ گیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروہ مثل دو تیغ آختہ۔ یہ وہی اسی حدیث کے ترجمے ہیں، مائلاتن ممیلاتن، خود کسی کی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی، اور جو ہے وہ کسی کو اپنی جانب اپنی اداؤں سے، اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے عشقوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی۔ دیکھیے حضور نے 1400 سال قبل ہی یہ بات بتا دی، جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ آج اپنے لباس کو ترک کر دیں، آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پھر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا۔ بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر، تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات شرعی ضابطے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے، اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے بانٹنے والی بات ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے، میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیا تو بھی باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ اقبال کہتا ہے تو ندانی کہ سوزے کے راتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر رہا، میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے، تو گھر کی آبرو ہے، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراغ خانہ ہے، تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے۔ مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اسی عورت کی گود کے اندر اسلام پلتا تھا۔ جب مائیں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیتے تھے، جب مائیں راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے، جب مائیں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی اور بیٹے کو لوریاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے بایزید ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی
اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے، تو پھر بیٹے وقت کے بایزید تو نہیں ہوں گے، وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے، وہ بے حیا ہی بنیں گے، حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے، اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ظاہر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس کا لباس ہے، بعض نے کہا ہاتھ اور اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شریعت نے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے پردے کے بارے میں ہے کہ اس کا پردہ نہیں ہے، تو وہ رشتے آگے آ رہے ہیں کہ ان سے پردہ نہیں ہے، یعنی گھر کے اندر عورت رہتی ہے تو ظاہر بیٹے کے سامنے ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ان کا برہنہ رہنا یہ ضروری ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ برہنہ نہ رہے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے یہ سارے رشتے گنوائے، اور عورتیں عورتوں کے سامنے، اور وہ بھی عورتیں جو مسلمان عورتیں ہیں، جو کافرہ عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی عورت پردہ کرے، یعنی اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ کرے، اس کو بھی اپنی زیب و زینت نہ بنائے، کیونکہ وہ اتنی مقدس ہے، جس طرح شہوانی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی غیر جو ہے وہ مسلم عورت کی ناپاک نگاہ بھی اس کے مقدس چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، یہ اس کو مرتبہ دیا ہے، بلکہ ایک مخنث حضور علیہ السلام کے گھر میں آتا تھا اور ازواج مطہرات ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، حضور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو وہ باتیں کر رہا تھا، اور بات کیا کر رہا تھا؟ کسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ اٹھ کے چلتی ہے تو 4 بل پڑتے ہیں اس کے بدن پہ، اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی کمر پہ 4 بل پڑتے ہیں، یعنی اس کے حیات جلوس اور حیات قیام کو وہ بیان کر رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اس سے بھی تم پردہ کیا رکھ کرو، اگرچہ یہ مخنث ہے لیکن چونکہ یہ عورتوں کے ان محاسن پہ نظر رکھتا ہے، وہ شخص کے جس کی نظر خراب ہو یا جس کے خیال کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے اور یا جس کے خیال کے اندر پلیتی آ سکتی ہے، اگرچہ اس کے اندر مرد والی خاصیت نہ بھی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کافرہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے من جملہ خرابیوں میں علماء نے یہ خرابی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جا کے اس کے محاسن بیان کریں گے تو وہ مرد ان کے لیے جو ہے وہ راغب ہوں گے، اس لیے کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹ ملا ہے، یہ معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس کا دین بڑا سخت ہے، لیکن یہ تمہارا رب فرما رہا ہے نہ صرف کہ عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنا پیر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں پڑے۔ یعنی اسلام یہاں تک عورت کو پردے کی تلقین کرتا ہے، نہ صرف عورت پردہ ہے، نہ صرف اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ ہے، نہ صرف کہ اس کی آواز پردہ ہے، بلکہ عورت کے ساتھ نسبت ہو گئی جس زیور کی، اسلام کہتا ہے کہ اس زیور کی چھنکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ زیور ایک عورت نے پہنا ہوا ہے اور عورت اتنی مقدس ہے کہ اس کے پاؤں سے جڑنے والے زیور کی چھنکار کا بھی پردہ بن گیا۔ بلکہ دیکھیے یہاں 22ویں پارے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین
तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी निस्बत रसूल से हो गई है। जिसकी निस्बत रसूल से हो जाए वो आम औरतों की सबसे उठकर इम्तियाज की सब पे बैठ जाती है, फिर नबी का अपना मर्तबा क्या होगा। तो लोग धोखा खा गए। हजरत साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह अलैहि रहमह एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, मैं इस पे लंबी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन ये 2 जुमले बहुत काफी होंगे। आप फरमाया करते थे, तूने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे तो देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे क्यों नहीं देखा। और इकबाल कहता है कि तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा, अरे नादान जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने, तू अभी तक कुएं में देख रहा है, वो तो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। तो अपनी नजर को बदलने की जरूरत है। तो अल्लाह फरमाता है, या निसान नबी, ए नबी की अज़वाज, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तकैतुन्ना फला तखदाना बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी कल्बिही मरदुन वकुलना कौलन मारूफा। देखिए कैसा सबक दिया जा रहा है कि जब तुम्हें बअमरे मजबूरी किसी मर्द से बात करनी पड़े, और अज़वाज मुत्तहरात से लोग मसाइल पूछने आया करते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो है हुजूर ने फरमाया, इस हुमैरा से दीन लो। तो औरतों के जितने भी मसाइल हैं उम्मत तक पहुंचे हैं, वो हजरत उम्मुल मोमिनीन के जरिए पहुंचे। तो उनके पास अमरे मजबूरी आना पड़ता था सहाबा को, कोई मसाइल जो हल नहीं होते थे तो वो इनके पास आते थे कि तुमने हुजूर का अमल क्या देखा। तो इन्हें हुक्म हुआ कि ए नबी की अज़वाज, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो और तुम अल्लाह से डरो, और जब किसी मर्द से तुम्हें बात करनी पड़ जाए, अल्लाह अकबर, तो क्या इरशाद फरमाया कि ऐसी नरमी ना करो कि दिल का रोगी कुछ लालच कर ले, यानी अपने लहजे के अंदर ऐसी नरमी पैदा ना करना कि जिसके दिल के अंदर खोट है और रोग है वो तुम्हारे लहजे के गदास और लहजे की नरमी से कोई और माना हासिल कर ले और तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। कहा नहीं, वकुलना कौलन मारूफा, हाँ तुम अच्छी बात करो, विकार के साथ बात करो, लेकिन औरत को हुक्म है कि अगर उसे गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए, ये लफ्ज बोल रहा हूं, नौबत आ जाए बअमरे मजबूरी, तो उसके लिए भी शरीयत ने आदाब मुकर्रर कर दिए कि वो गैर मर्द से मटक मटक करके अपने लहजे को सवार सवार करके लफ्जों के गुलाफ अपने मफहूम पे चढ़ा चढ़ा के और जो है वो मुख्तलिफ जुमलों को तरतीब दे दे के और हंस हंस के मटक मटक के बात ना करे, बल्कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज को, हालांकि अज़वाज रसूल है और मोमिनों की माएं हैं, और जो मसला पूछने आ रहे हैं और जिनसे गुफ्तगू करने की मजबूरी है वो सहाबा है, वो अबू बकर उमर है, वो उस्मान और अली हैं, वो बिलाल हबशी हैं, लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि तुम फिर भी अपने लहजे और अपनी गुफ्तगू के अंदाज पे नजर रखो कि ये पाक तीनत लोग तो आया करते हैं, कोई ऐसा भी आ सकता है कि जिसके दिल में रोग हो और तुम्हारे लहजे की नरमी से वो कोई और माना अखज़ कर ले, इसलिए तुम अच्छी बात करो लेकिन अपने लहजे के जो है वो नरमी और लहजे की लचक पैदा न करो, ताकि जो है वो तुम्हारा रोब उनके ऊपर बरकरार रहे। तो ये तो उम्मुल मोमिनीन और अज़वाजे मुत्तहरात को, जो मोमिनों की माएं हैं उम्महातुल मोमिनीन, ये उनको हुक्म दिया है। और आज मौजूदा दौर में जिस तरह औरत मर्द के साथ बात करती है और अगर कोई थोड़ी सी लहजे के अंदर सख्ती या मुख्तसर बात करके जो है वो औरत मर्द से बात छोड़ दे, तो लोग कहते हैं कि तेरी बीवी जो है वो अक्खड़ है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, ये ताने सुन लो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ताने दुनिया पे है, असल हमारी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, हमने उसका हुस्न और उसका नूर और उसकी रोशनी देखनी है। बल्कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। ए नबी, अपनी अज़वाज को, अपनी साहबजादियों को और मुसलमान औरतों को हुक्म दे, उनको इरशाद करें क्या, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पे डाल रखे, यानी पर्दे का हुक्म दिया गया। बाज लोग कहते हैं कि जो है वो आंखों का पर्दा होता है, ये एक नई और गुमराह कुन इस्तिलाह है। पर्दा तो जी आंखों में होना चाहिए, और बिलखुसूस आजकल जो जाली और 2 नंबर पीर हैं वो इस बात का बड़ा ढंढोरा पीटते हैं कि हया आंख में नहीं है तो फिर जो है वो पर्दे में हया कैसे हो सकता है। जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए बतौर ज़ाब्ता बयान कर दिया, किस शख्स को हक पहुंचता है कि उसको बदले, चाहे जितना मर्जी पीर क्यों ना हो।
پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پردہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب صحابیات نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے مصافحہ فرمائیں، تو حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ آؤ میں اور آپ اپنے اہل خانہ کو، قوم کی بیٹیوں کو اور اپنی قوم کی خواتین کو پردے کی تاکید کریں۔ مرد اپنی نظر کی حفاظت کریں اور عورت پردے میں سمٹ جائے۔ یہ پردہ، یہ برقع، یہ چادر جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جلباب کہا، یہ چادر اور یہ برقع، یہ اس کے لیے کوئی قید خانہ نہیں۔ میری بہن، میری بیٹی، یہ برقع تیری آبرو کا پہرا ہے، یہ تیرے حیا کا تیور ہے۔ تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے تیرا پردے میں جانا اور تیرا سمٹ جانا یہ قوم کے پھیلنے کی دلیل ہے۔ جب قوم کی بیٹیاں پردے میں تھیں تو معاشرہ روشنیاں پا گیا تھا اور زمانے کو باغ پن ملا تھا، اور جب عورتیں پردے سے نکلی اور فطرت بدلی تو پھر جو ہے سوائے تباہی کے ہمارے مقدر میں کچھ نہ ہوا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شریعت کے جو ضابطے ہیں ہم ان کے برعکس چل رہے ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے اور عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار وغیرہ لٹکا کے رکھے تاکہ اس کے پاؤں بھی جو ہے وہ ڈھک جائیں، لیکن عورت جو ہے وہ اپنی شلوار کو کھینچ کر کے جو ہے وہ بہت اوپر لے گئی ہے، اور جو مرد ہے وہ بالکل نیچے لٹکا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر حسن گھٹنے چھپانے میں ہے تو پھر عورت ظاہر کیوں کر رہی ہے، اور اگر حسن گھٹنے ظاہر کرنے میں ہے تو پھر مرد کیوں چھپا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے جس طرح ہم نے کوئی ضد باندھی ہوئی ہے شریعت سے، مرد کو کہا کہ تو نے اپنے ٹخنے ظاہر کرنے ہیں تو وہ الٹا ان کو چھپا رہا ہے، اور عورت کو حکم ہے کہ تو نے اپنے ٹخنوں کو چھپانا ہے، وہ الٹا اس کو برہنہ کر رہی ہے۔ ہم شریعت بیضاء سے ٹکر نہ لے اور اللہ اس کے رسول کے حکموں سے مقابلہ نہ شروع کریں، بلکہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔